تمام لوگوں کا استقبال کرتا ہوں۔ خطوط غالب کی ڈرامائی قرت کی اس قسط میں ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے، اور ہم لوگ آج پھر کچھ نئے خطوط کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ دوستو، خطوط غالب ایک ایسا باب ہے، ایک ایسی نایاب چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں کہ جس میں غوطہ لگائیے اور آپ کے جتنے گہرائی تک غوطہ لگا سکتے ہیں، وہاں سے اتنے ہیرے، موتی، جواہر اور پتھر تک اٹھا کر لا سکتے ہیں آپ۔ بے شک۔ غالب نے جو خطوط لکھے ہیں، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے اپنے شاگردوں کے نام لکھے ہیں، لیکن جب ان خطوط کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے آج کے قاری، آج کے شاعر و ادیب اور آج کے طالب علموں کو مد نظر رکھ کر انہوں نے یہ خطوط لکھے ہیں۔ اور ہماری کلاسیکی ادب ہے، کلاسیکی شاعری ہے، کلاسیکی فن پارہ جو بھی ہے، اس کی خاص بات یہی ہے کہ جس دور میں بھی پڑھا جائے، جس نقطہ نظر سے پڑھا جائے، آپ کو وہ معنی آپ کو ملیں گے، آپ کو اپنے مطلب کے معنی اس میں ملتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی ہم میر، سودا، غالب، درد، مومن، ذوق، ظفر، ان سب کو داغ، ان سب کو پڑھتے ہیں، اور ہمیں آج کے دور کے مطابق چیزیں مل جاتی ہیں۔ ویسے ہی خطوط غالب میں آپ اس کا مطالعہ کرتے جائیں، اور یہ گوہر نایاب جو ہے، اس میں سے آپ اپنے مقصد سے، اپنے مناسبت سے، اپنے ذوق و شوق کی مناسبت سے آپ کو چیزیں ملتی جائیں گی۔ ایسے ہی انہوں نے مختصر خطوط بھی لکھے اور طویل خطوط بھی لکھے۔ 4 سطر کے بھی خطوط ہیں اور 4 صفحات کے بھی خطوط ہیں۔ اب تک ہم لوگوں نے جن خطوط کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے، ان میں زیادہ تر مختصر خطوط تھے، یا 1 صفحے کے، آدھے صفحے کے، 1.5 صفحے کے خطوط تھے۔ آج ان خطوط کا انتخاب کیا ہے ہم لوگوں نے جن میں مختصر ترین خط بھی ہیں، اور کہہ سکتے ہیں کہ طویل ترین خط بھی ہے۔ اور جو طویل خطوط ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اس کو آپ سنتے ہوئے آپ کو ایسا لگے گا کہ اس میں کوئی بات نہیں ہے، بلکہ اس میں زیادہ گہری باتیں ہیں۔ ان میں اپنے شاگردوں سے کی شاعری کا، ان کے ادب کا اصلاح کیا ہے۔ انہوں نے اپنی تحقیق، اپنی تنقید کے حوالے سے، اپنی فکر کے حوالے سے اس میں بات کی ہے۔ وہ عام باتیں، ملاقات کی باتیں نہیں ہیں اس میں، بلکہ اس میں گہری باتیں ہیں، ادب سے متعلق باتیں ہیں، اصلاح سے متعلق باتیں ہیں، شعر کی اصلاح سے متعلق باتیں ہیں، شعر کے اوقاف و رموز، شعر کی علامتوں کے سے متعلق باتیں ہیں۔ ایسے ہی خطوط کو لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کہ یہ خطوط جو ہے بہت سنجیدگی سے سننے کا متقاضی ہے۔ ہم سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ہم ان خطوط کو سنجیدگی سے سنیں، اور اس میں جو باتیں ہیں، اس میں جو چیزیں ہیں، وہ ہمیں آج کے ادب کو پرکھنے کے لیے یا کلاسیکی ادب کو پرکھنے کے لیے بہت سارے ایسے ٹولز ہمیں مل سکتے ہیں ان خطوط میں۔ صرف تفریح نہیں ہے، بلکہ آج تھوڑا سا سنجیدگی سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور آج پھر ہمارے 4 فنکار، وہ بہت ہی اہم فنکار ہیں۔ میری مراد جناب محمد ناصر صاحب، سید عباس صاحب، سعدیہ رحمان صاحبہ اور جاوید حسن صاحب سے ہے۔ دوستو، میں سب سے پہلے محمد ناصر صاحب سے کو آپ کے روبرو لانا چاہتا ہوں کہ ناصر صاحب طالب علمی کے زمانے سے ڈرامے سے وابستہ ہیں، غالب سے وابستہ ہیں، ادب سے وابستہ ہیں، اور خود استاد ہیں، اور آپ نے اب تک ان کی استادی دیکھی ہے۔ آج پھر نواب حسین مرزا کے نام جو خطوط ہیں غالب کے، ان کی قرت میں آپ ان کی استادی دیکھیں کہ کس طرح سے وہ اپنی بات کہتے ہیں کہ یہ بہت خاموش طبع ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ جس میں جتنا ظرف ہے اتنا ہی خاموش ہے۔ تو یہ خاموش چہرے کے پیچھے ایک سنجیدہ قاری، سنجیدہ فنکار کو آپ دیکھ رہے ہیں۔ میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ جناب محمد ناصر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ برائے کرم آپ نواب حسین مرزا کے نام لکھے غالب کے خطوط کا ڈرامائی قرأت فرمائے۔ جناب محمد ناصر صاحب۔ بہت بہت شکریہ پروفیسر کاظم صاحب۔ میں حکم کی تعمیل میں حاضر ہوں نواب حسین مرزا صاحب کے نام لکھے خط کے ساتھ۔ کچھ یوں لکھتے ہیں: جناب نواب صاحب، شکوہ کرنا سہل ہے، سب سیاہی کہیں سے مفت کی ہاتھ آ گئی، حضرت نے شکوہ لکھا۔ یوسف مرزا صاحب نے نظم و نثر کے لکھنے کا حکم چڑھایا،
بھائی تمہارے خط کا جواب آگے لکھ کر بھیج چکا ہوں، اپنی طرف سے سلطان عالم کو ابھی عرضی نہ لکھوں گا، اور جب لکھوں گا تو خدا میرے خداوند کو سلامت رکھے بواسطہ ان کے بھیجوں گا۔ تم کو چاہیے کہ اپنی طرف سے عرضی فارسی متعارفہ مروجہ میں لکھ بھیجو، یعنی یہ تم کو لکھ چکا ہوں، اور اب یہی جواب ہے یوسف مرزا کو۔ پرسوں مرزا آغا جانی صاحب آئے تھے، وہ کہتے تھے کہ بہادر سنگھ اور کاشی ناتھ دونوں آئے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا آؤ، نہ میرے کام کے نہ تمہارے کام کے، کام کرے کیا، گنجائش ہی نہیں، اور جو کچھ ہوتا جاتا ہے وہ اس قسم سے ہے کہ جس طرح صبح ہوئی، شام ہوئی، ابر آیا، میں برسا، یعنی سعی کو، تدبیر کو، خواہش کو دخل نہیں۔ کیا بات ہے! آبادی کا آوازہ فرفرو ہے۔ لاہوری دروازے کے علاقے میں کچھ کم 100 گھر آباد ہوئے ہیں، کئی ہزار گھر کی بستی ہے۔ انشاءاللہ تعالی 2-4 برس میں وہ علاقہ آباد ہو جائے گا، اور جب وہ علاقہ آباد ہو جائے گا تو دوسرا علاقہ شروع ہوگا۔ گھبراؤ نہیں، جلدی کیا ہے؟ آج صبح کو سردار سنگھ والد جگت سنگھ میرے پاس آئے تھے، تمہارے مکان کا پتہ لکھوا لے گئے ہیں، شاید تم کو خط لکھیں۔ میر عنایت حسین صاحب گڑ پنکھ بن کر اڑ گئے۔ کئی آدمیوں سے کہا، انہوں نے کہا اب وہ وہاں نظر نہیں آتے۔ میرے پاس ہر ہفتے کے آنے والے مہینہ بھر سے نہیں آئے۔ میر ارتضی حسین کا خط ان کے نام کا میرے پاس دھرا ہوا ہے، جب وہ آئیں گے ان کو دے دوں گا۔ جگت سنگھ کا لکھنؤ سے روانہ ہونے کا قصد سردار سنگھ سے کہہ دیا۔ اب کہ تمہارے خط میں مظفر مرزا کی طرف سے کچھ نہیں لکھا، اس سے مستنبت ہوا کہ وہ اور جگت سنگھ جیسا کہ تم نے لکھا تھا لکھنؤ سے کولو مراد آباد کو گئے۔ میر امداد کا ذکر میں نے مرزا آغا جانی صاحب سے کر دیا ہے کہ اچھا ہے اگر وہ حسین مرزا صاحب اور حسینی صاحب کی طرف سے مختار کار ہو جائیں۔ کل جمعہ تھا، یقین ہے کہ صاحب کمشنر سے ملے ہوگے، عرضی دی ہوگی، اس کا حال مجھ کو لکھو۔ یہ ہو لیا، اب میرا دکھ سنو۔ بھاگا نہیں، پکڑا نہیں گیا، دفتر قلعے سے کوئی میرا کاغذ نہیں نکلا، کسی طرح کی بے وفائی و نمک حرامی کا دھبا مجھ کو نہیں لگا۔ یہاں ایک اخبار جو گوری شنکر یا گوری دیال یا کوئی اور غدر کے دنوں میں بھیجتا تھا، اس میں ایک خبر اخبار نویس نے یہ بھی لکھی کہ فلانی تاریخ اسد اللہ خان غالب نے یہ سکہ کہہ کر گزارنا، بزرزد سکہ کشور ستانی سراج الدین بہادر شاہ ثانی۔ مجھ سے عند الملاقات جناب کمشنر نے پوچھا کہ یہ کیا لکھتا ہے؟ میں نے کہا کہ غلط لکھتا ہے۔ بادشاہ شاعر، بادشاہ کے بیٹے شاعر، بادشاہ کے نوکر شاعر، خدا جانے کس نے کہا۔ اخبار نویس نے میرا نام لکھ دیا۔ اگر میں نے کہہ کر گزارنا ہوتا تو دفتر سے وہ کاغذ میرے ہاتھ کا لکھا ہوا گزرتا، اور آپ کو چاہیے حکیم احسن اللہ خان سے پوچھئے، اس وقت تو چپ ہو رہا۔ اب جو اس کی بدلی ہوئی تو جانے سے 2 ہفتے پہلے ایک فارسی روباکاری لکھوا گیا کہ یہ جو اسد اللہ خان فارسی کے علم میں یکتا مشہور ہے، اس سے کام نہیں نکلتا۔ یہ شخص بادشاہ کا نوکر تھا اور اس کا سکہ لکھا۔
ہمارے نزدیک پنسن کے پانے کا مستحق نہیں ہے. غرض اس سے یہ ہے کہ میں یہاں موجود ہوں اور امرے سے راہ و رسم ہے. یہ تو کوئی بتاتا نہیں کہ تاریخ روبکاری کی کیا ہے اور یہ صدر کو بھیجی گئی ہے یا نہیں. اب حیران ہوں کہ کیا کروں. کمشنر جدید سے ملوں گا، اس سے اگر دے گا تو نقل لوں گا. جواب ازراہ احتیاط اس کمشنر کے عہد میں بھی بھیج چکا ہوں، مگر غور نہ کی اور ایک جانب سے مقدمہ کیا. بھائی میں تو علی علی کہہ رہا ہوں، جیوں تو اور مروں تو. کہیں جواب صاف مل چکے تو اس شہر سے چلا جاؤں. یہ 2 روپیہ روز بھی اس غاصب ملون کی گور میں جائیں جس نے مجھے 10,000 روپیہ سال میں سے یہ کچھ دیا ہے. علیہ اللعنت والعذاب. یوسف مرزا کو دعا پہنچے. بھائی یہاں منشی میر احمد حسین ولد میر روشن علی خان نے مجھ سے کہا کہ حضرت جب بہادر شاہ تخت پر بیٹھے ہیں تو میں مرشید آباد میں تھا، وہاں میں نے یہ سکہ سنا تھا. ان کے کہنے سے مجھے یاد آیا کہ مولوی محمد باقر نے حیات وفات اکبر شاہ و جلوس بہادر شاہ جہاں چھاپی تھی، وہاں اس سکے کا گزرنا ذوق کی طرف سے چھاپا تھا اور جلوس بہادر شاہ اکتوبر کے مہینے 1837 عیسوی یا 1838 عیسوی میں واقع ہوا ہے. بعض صاحب اخبار جمع کر رکھتے ہیں، اگر وہاں کہیں ان کا پتہ پاؤ گے اور وہ پرچہ اخبار اصل بجنسی ہی مجھ کو بھجواؤ گے تو بڑا کام کرو گے. میں نے اکبر آباد و فروخ آباد و مارہرا و میرٹھ اپنے احباب کو لکھا ہے. اب تم کو بھی لکھا. ایک کالپی کو لکھنا باقی ہے، وہ بھی کل پرسوں لکھوں گا. اکتوبر، نومبر، دسمبر 1837 1838 3 مہینوں کے 12 پارچے اخبار دیکھے جائیں. محررہ شمبا 18 جون 1859 عیسوی. شکریہ. بہت شکریہ جناب ناصر صاحب. خواتین و حضرات، آپ نے دیکھا کہ ناصر صاحب نے کس فنکاری سے غالب کے اس خط کی قرت کی، ڈرامائی قرت کی. ذرا سا آپ کو یہ طویل خط لگا ہوگا، لیکن خط دلچسپ ہے. اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے غالب نے مراسلے کو مکالمہ بنایا ہے. خود غالب نے اپنے خطوط میں بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ میں نے وہ انداز تحریر ایجاد کیا ہے کہ مراسلے کو مکالمہ بنا دیا ہے. 1000 کوس سے بزبان قلم باتیں کیا کرو، ہجر میں وصال کے مزے لیا کرو. یہ غالب نے ہی لکھا ہے اور منشی حاتم علی مرزا حاتم علی مہر کو لکھا تھا انہوں نے. ایک خط اور جو منشی ہرگوپال تفتہ کو لکھتے ہیں، اس میں بھی انہوں نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ بھائی مجھ میں تم میں نامہ نگاری کاہے کو ہے، مکالمہ ہے. یا پھر وہ منشی نبی بخش حقیر کو بھی لکھا ہے انہوں نے، اس میں بھی اس جانب اشارہ کیا ہے کہ یہ میں باتیں کر رہا ہوں، خط نہیں لکھتا، مگر افسوس کہ اس گفتگو میں وہ لطف نہیں جو مکالمہ زبانی میں ہوتا ہے. یعنی میں ہی بک رہا ہوں، تم کچھ نہیں کہتے. تو یہاں ایسا لگ رہا ہوگا آپ کو کہ ایک طرفہ ہم آپ کو سنا رہے ہیں، لیکن دراصل یہ ایک طرفہ نہیں ہے، بلکہ یہ 2 طرفہ معاملہ ہے کہ غالب نے جو باتیں کی ہے ان باتوں کا جواب بھی آتا تھا. اور اس سے ایک ساتھ دیکھیں آپ اس میں کہ ایک طرف اپنے عزیزوں کو دعائیں کہہ رہے ہیں، دوسری طرف ان سکے کا ذکر کر رہے ہیں. اور سکہ لکھنا، سکہ کا شائع ہونا، یہ سن کر ہمارے کئی لوگوں کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ یہ سکہ شائع کیسے ہو سکتا ہے. جنرلی کوائن کو لوگ سکہ کہتے ہیں، لیکن ادب میں سکے کے معنی وہ اشعار ہیں، وہ مصرے ہیں جس میں بادشاہ کا نام آتا ہے، تو اس کو سکہ کہنا بھی کہا جاتا تھا.
اس زمانے میں، تو یہ اس جانب غالب کا اشارہ ہے کہ سکہ کہا ہم نے، سکہ شائع ہوا. تو یہ اس زمانے کی باتیں ہیں، اور یہ غالب نے اس جانب روشنی ڈالی ہے. چلیے، میں آپ کا مزید وقت نہ لیتے ہوئے میں اپنے اگلے فنکار جناب سعدیہ رحمان صاحبہ سے گزارش کروں گا کہ آپ برائے کرم تشریف لائیں. اور مولانا علائی بہت اہم شاگرد رہے ہیں غالب کے، اور غالب نے بہت دلچسپ خط مولانا علائی کو لکھا ہے. اور کئی بار تو انہوں نے لکھا ہے کہ علائی ولائی کاہے کی ملائی، اس طرح کے الفاظ بھی انہوں نے ان کے لیے لکھا، یعنی بے تکلف تھے علائی سے. تو نواب مولانا علائی کے نام خط جو ہے غالب کے، وہ سعدیہ رحمان صاحبہ آپ کے سامنے ان کی ڈرامائی قرت پیش کریں گی. سعدیہ رحمان صاحبہ سے آپ سب لوگ واقف ہیں کہ آپ اسٹیج، ٹیلی ویژن، ریڈیو، بلکہ جتنے بھی پرفارمنگ یا الیکٹرانک میڈیا کی چیزیں ہیں، ان تمام پر آپ کی دسترس ہے، اور آپ مسلسل پرفارم کرتی ہیں، اداکاری کرتی ہیں، وائس اوور آپ دیتی ہیں. اور آپ کی فنکاری کا لقب دوردرشن نے بھی مانا ہے، اور آپ کے ڈائریکشن میں وہاں دوردرشن نے بھی کئی پروگرام وہاں سے نشر ہوئے ہیں یا ہوتے رہ رہے ہیں. تو میں سعدیہ رحمان صاحبہ سے گزارش کرتا ہوں کہ برائے کرم تشریف لائیں اور مولانا علائی کے خطوط کی ڈرامائی قرت پیش فرمائیں. جناب محترمہ سعدیہ رحمان صاحبہ. شکریہ. میرے پاس 2 خط ہیں مولانا علائی کے، اور پہلا خط کچھ اس طرح ہے: میری جان، غالب کثیر المطالب کی کہانی سن. میں اگلے زمانے کا آدمی ہوں. جہاں ایک امر کی ابتدا دیکھی، یہ جان لیا کہ اب یہ امر مطابق اس ہدایت کے نہایت پذیر ہوگا. یہاں اختلاف طبع کا وہ حال کہ آغاز مغشوش، انجام مخدوش، مبتدا خبر سے بیگانہ، شرط جزا سے محروم. سنا اور متواتر سنا کہ قصہ طے ہو گیا، اب علاؤ الدین خان میں قبائل آئیں گے. دل خوش ہوا کہ اپنے محبوب کی شکل میں اس کے نتائج کے دیکھوں گا. پرسوں آخر روز بھائی پاس گیا. اثنائے اختلاط و انبساط میں نے پوچھا کہ کہو بھائی، علاؤ الدین خان کب آئیں گے؟ جواب: کچھ نہیں، اجی وہ قصہ تو طے ہو گیا. ہاں، وہ تو روپیہ میں نے دے بھی دیا. میں نے کہا تو اب چاہیے کہ وہ آئیں. فرمایا: شاید ابھی نہ آئیں. معلوم ہوا کہ خیر ٹھینگا بجا. ناچار ارادہ کیا کہ جو کچھ کہنا تھا اب وہ لکھ کر بھیجو. پرسوں تو شام ہو گئی تھی، کل بغلگیر ہونے والوں نے دم نہ لینے دیا. اس پر ترا یہ کہ ثاقب نے کہا کہ بھائی تم سے شاکی ہیں. اب ضرور آ پڑا کہ گزارش مدعا سے پہلے تمہارے رفع ملال میں کلام کرو. بھائی، تم میرے فرزند، بلکہ بے حظ فرزند ہو. اگر میرا سلبی بیٹا اس دید و دانست و تحریر و تقریر کا ہوتا تو میں اس کو اپنا یار وفادار، ذریعہ افتخار جانتا. میرے خطوط کے نہ پہنچنے کا گلہ غلط. تمہارا کون سا خط آیا کہ اس کا جواب یہاں سے نہ لکھا گیا؟ میرے پاس جو مقاصد ضروری فراہم تھے وہ میں نے اس نظر سے نہ لکھے کہ اب تم آتے ہو، زبانی گفت و شنید ہو جائے گی. ثاقب نے چلتی گاڑی میں روٹا اٹکا دیا. تب مجھے توتیا و تمہید میں ایک ورق لکھنا پڑا، ورنہ آغاز نگارش یہاں سے ہوتا: یا اسد اللہ خان غالب، بامن از جہل معارض شدہ نہ منفعیلے کی گرش حج و کنم این بودش مدح عظیم. یہ رسالہ موسوم بمحرق کاتب برہان جو ثاقب نے تم کو بھیجا ہے، میرے کہنے سے بھیجا ہے. اور اس ارسال سے میرا مدعا یہ ہے کہ اس کے معنی کے وقت اس کتاب کی بے ربطی عبارت پر اور میری اپنی قرابت اور نسبت ہائے عدیدہ پر نظر نہ کرو، بے گانہ وار دیکھو اور ازرو انصاف حکم بنو، بے حیف و میل. اس نے جو مجھے گالیاں دی ہیں اس پر غصہ نہ کرو. غلطیاں عبارت کی، شدت اتناب عمل کی صورت، سوال دیگر جواب دیگر.
ان باتوں کو نظر کر، بلکہ اگر سب مساعدت کے ان رقم کو الگ ایک کاغذ پر لکھو اور بعد اتمام میرے پاس بھیجو۔ میرا ایک دوست روحانی کے وہ من جملہ رجاج الغیب ہے، ان افواد کا خاکہ اڑا رہا ہے۔ نیّر رخشا نے اس کو مدد دی ہے، تم بھی بھائی مدد دو۔ اور وہ امر مبہم کہ جو تمہارے والد کی تقریر سے دل نشیں نہیں ہوا، یعنی قصہ چوک جانا اور دلی آنا، اس کا ماجرا مفصل و مشرح لکھو۔ دن تاریخ، اپنا نام، آغاز کتابت میں لکھایا ہوں۔ اب ارسال جواب کی تاکید کے سوا اور کیا لکھوں؟ فقط صبح کا وقت، 4 شنبہ 18 مئی 1864، بقول عوام، باسی عید کا دن۔ اب جو دوسرا خط ہے الائی کے نام، وہ کچھ اس طرح ہے: الائی مولائی، غالب کو اپنا دعا گو اور خیر خواہ تصور کریں۔ مادہ ہائے تاریخ کو نہ آپ قابل نظم میں لائیں اور نہ اور کو اس امر منکر کی تکلیف دیں۔ بھائی سمجھو، یزید پر لعن من جملہ عبادت صحیح، لیکن تقریباً کہہ دیتے ہیں کہ بر یزید لعنت۔ کسی مومن نے اس کی حجو میں قصیدہ نہیں لکھا۔ ابدا مادہ ہائے تاریخ تمہارے حسنات میں لکھا گیا، مصاب تم ہو چکے، اجر پاؤ گے انشاءاللہ۔ اب اپنے کو بدنام اور کسی کو ملول اور عداوت کو ظاہر، اور اگر ظاہر ہے تو محکم نہ کرو۔ علی بخش خان مجھ سے 4 برس چھوٹا تھا۔ میں 1212 ہجری میں پیدا ہوا ہوں۔ اب کے رجب کے مہینے سے 69واں برس شروع ہوا ہے۔ اس نے 66 برس کی عمر پائی۔ نئی تقریر و تحریر کا آدمی تھا۔ اکبر آباد میں میور صاحب سے ملے، اثنائے مکالمت میں کہنے لگے کہ میں چچا جان کے ساتھ لارڈ لیگ صاحب کے لشکر میں موجود تھا اور ہولکر سے جو محاربات ہوئے ہیں اس میں شامل رہا ہوں۔ بے ادبی ہوتی ہے، ورنہ اگر قبا و پیرہن اتار کر دکھلاؤں تو سارا بدن ٹکڑے ٹکڑے ہے، جا بجا تلوار اور برچی کے زخم ہیں۔ وہ ایک بیدار مغز و دیدہ ور آدمی ان کو دیکھ دیکھ کر کہنے لگا کہ نواب صاحب، ہم ایسا جانتے ہیں کہ تم جرنیل صاحب کے وقت میں 4 یا 5 برس کے ہوں گے۔ یہ سن کر آپ نے کہا، درست، بجا ارشاد ہوتا ہے۔ خدائش بیا مرزاد و بدیں دروغ ہائے بے نمک می گہراد، شنبہ 10 جولائی 1864، غالب۔ شکریہ۔ بہت شکریہ سعدیہ رحمان صاحبہ۔ دوستو، آپ نے دیکھا کہ سعدیہ رحمان صاحبہ نے کس فنکاری سے غالب کے ایک قدر طویل خط اور ایک مختصر خط کی قرأت فرمائی، اور اس خط میں بھی آپ نے دیکھا، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ الائی مولائی یہ وہ میں پیش کرتے ہیں ان کے نام کے القاب، اور اپنے حوالے سے، اپنے دوستوں کے حوالے سے، یا پھر اس نے جو مجھے گالیاں دی ہیں اس پر غصہ نہ کرو، یعنی اس طرح کی ذاتی باتیں بھی وہ غالب خط میں لکھتے تھے۔ یا بھائی تم میرے فرزند بلکہ بعض فرزند ہو، اپنے رشتے کے بارے میں بتاتے ہیں، یا پھر اپنی دیکھیے تاریخ پیدائش بتاتے ہیں یہاں کہ 1212 ہجری یعنی رجب کے مہینے میں پیدا ہوا، اور 1864 عیسوی میں یہ جولائی میں یہ کہہ رہے ہیں کہ 69واں برس شروع ہو چکا ہے ان کا۔ جب وہ خط لکھ رہے ہیں تو وہ 69 کے ہو چکے ہیں، اور یہ 64 میں خط لکھ رہے ہیں، اس کے ٹھیک 5 سال کے بعد ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت غالب نے جو لکھا اور جس طرح کے خط لکھے، آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں، اور اس سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ کس طرح سے انہوں نے قاطع برہان کے حوالے سے، علم کے حوالے سے، شاگردوں کے حوالے سے، اور خود اپنی زندگی کے بارے میں انہوں نے ان خطوط میں بیان کیا ہے۔ آئیے آپ کو اور لیے چلتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور خط، اور بہت ہی اہم فنکار کے ذریعے میں چاہوں گا کہ وہ خط آپ تک پیش کیا جائے۔ دلچسپ خط ہے، قدر طویل ہے، لیکن بہت ہی دلچسپی سے جناب عباس حیدر صاحب نے اسے تیار کیا ہے۔ مولانا الائی کے نام ہی خط ہے،
جو عباس صاحب اس کی قرأت فرمائیں گے. عباس صاحب ایک سینئر فنکار ہیں، ہدایت کار ہیں، اداکار ہیں، ڈرامہ نگار ہیں، اور غالب انسٹیٹیوٹ سے بہت ہی پرانی ان کی وابستگی ہے. غالب انسٹیٹیوٹ ہم سب ڈرامہ گروپ کے لیے کئی ڈرامے انہوں نے پیش کیے ہیں. خود ان کی اداکاری، ان کی ہدایت کاری اور ان کے بیک اسٹیج، ان کے ٹیلی ویژن اور ان کی فلموں سے وابستگی بھی ہے. ابھی پچھلے دنوں میں شارٹ کچھ فلمیں دیکھ رہا تھا جس میں آپ نے مختلف کردار ادا کیے ہیں. تو آج ڈرامائی قرت کے کردار میں جناب آپ یہاں موجود ہے. میں جناب عباس حیدر صاحب سے گزارش کروں گا کہ برائے کرم آپ غالب کے خطوط، غالب کا ایک خط جو مولانا علائی کے نام انہوں نے لکھا ہے، قدر طویل خط ہے، اس کی ڈرامائی قرت پیش فرمائے. جناب عباس حیدر صاحب. شکریہ کاظم صاحب. یہ نواب علاء الدین خان علائی، جیسا کہ کاظم صاحب نے ابھی بتایا، یہ غالب کے بہت ہی خاص شاگرد تھے اور ان کو بڑے مزیدار خط لکھے ہیں انہوں نے. ایک خط جو تھوڑا سا طویل ہے، میں کوشش کروں گا اس کو دلچسپ بنانے کی جتنا بھی مجھ سے ممکن ہو سکے گا. تو شروع کرتے ہیں. یہ غالب لکھتے ہیں: میری جان سن، پنشمبا 8، جمعہ 9، ہفتہ 10، اتوار 11، ایک میاں برہم زدن میں نہیں تھما. اس وقت شدت سے برس رہا ہے. انگیٹھی میں کوئلے دہکا کر پاس رکھ لیے ہیں. 2 سطریں لکھی اور کاغذ کو آگ سے سینک لیا. کیا کروں؟ تمہارے خط کا جواب ضرور. لو سنتے جاؤ. مرزا شمشاد علی بیگ کو تمہارا خط پڑھوا دیا. انہوں نے کہا کہ غلام حسن خان کی میت پر کیا موقوف ہے. بھئی مجھے آج سواری مل جائے، کل چل نکلوں. اب میں کہتا ہوں کہ اونٹ ٹٹو کا موسم نہیں، گاڑی کی تدبیر ہو جائے تو بس. بھئی 50 برس کی بات ہے کہ الہی بخش خان مرحوم نے ایک زمین نئی نکالی. میں نے حسب الحکم غزل لکھی. بیت الغزل یہ: پلاد اوک سے ساقی جو ہم سے نفرت ہے، پیالہ اگر نہیں دیتا نہ دے، شراب تو دے. مختہ یہ: اسد خوشی سے میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے، کہا جو اس نے ذرا میرے پاؤں داب تو دے. اب میں دیکھتا ہوں کہ مطلع اور 4 شعر کسی نے لکھ کر اس مقطع اور اس بیت الغزل کو شامل ان اشعار کے کر کے میاں غزل بنا لی، اور اس کو لوگ جو ہیں وہ گاتے پھرتے ہیں. مقطع اور 1 شعر میرا اور 5 شعر کسی الو کے. بھئی جب شاعر کی زندگی میں گانے والے شاعر کے کلام کو کیا بعید ہے کہ 2 شاعر متوفی کے کلام میں مطربوں نے خلط کر دیا ہو. مقطع بے شک مولانا مغربی کا ہے، اور وہ شعر جو میں نے تم کو لکھا ہے نا، اور یہ شعر جواب لکھ: سامان نگاہ تنگ و گلے حسن تو بسیار، کل چین بہار تو جی داما گلا دارد. یہ دونوں شعر قدسی کے ہیں، مغربی قدمہ میں اور عرفا میں سے ہے. جیسا عراقی، ان کا کلام دقائق و حقائق تصوف سے لبریز. قدسی شاہ جہانی شعرا میں صاحب و کلیم کا ہم عصر اور ہم چشم، ان کا کلام شور انگیز. اب ان بزرگوں کی طرز و روش میں زمین آسمان کا فرق. ہاں بھائی کو سلام کہنا اور کہنا کہ صاحب وہ دیکھیں وہ زمانہ نہیں کہ ادھر منتھرا داس سے قرض لیا اور ادھر درباری مل کو دے مارا.
उधर खूब चंद चैन सूट की कोठी जाके लूट ली। हर एक पासे तमस्कु के मोहरी मौजूद। शहद लगाओ, चाटो, न मूल न सूद। भाई इससे बढ़कर ये बात कि रोटी का खर्च बिल्कुल फूफी के सर। बाई हमा कभी खान ने कुछ दे दिया, कभी अलवर से कुछ दिलवा दिया, कभी मां ने कुछ आगरे से भेज दिया। अब 62 रुपए 8 आने कलेक्ट्री के, 100 रुपए रामपुर के। कर्ज देने वाला मेरा एक मुख्तार कार, वो सूद बा माह लिया चाहे, मूल में किस्त उसको देनी पड़े। भाई इनकम टैक्स जुदा, चौकीदार जुदा, सूद जुदा, मूल जुदा, बीवी जुदा, बच्चे जुदा, शागिर्द पेशा जुदा। आमद वही 162। तंग आ गया हूं, मेरा गुजारा मुश्किल हो गया। रोजमर्रा का काम बंद रहने लगा। सोचा कि क्या करूं, कहां से गुंजाइश निकालूं। कहरे दुर्वेश बजाने दुर्वेश। सुबह की तबरीद मतरूक, चाश्त का गोश्त आधा, रात की शराब और गुलाब मौकूफ। हाँ 20-22 रुपए महीना बचा, रोजमर्रा का खर्च चला। यारों ने पूछा, तबरीद और शराब कब तक ना पियोगे? कहा गया कि जब तक वो ना पिलाएंगे। पूछा कि ना पियोगे तो किस तरह जियोगे? जवाब दिया कि जिस तरह वो जिलाएंगे। 12 महीना पूरा नहीं गुजरा था कि मियां रामपुर से अलावा वजह मुकर्ररी और रुपए आ गया। कर्ज मुकस्सिद अदा हो गया, मुतफर्रिक रहा। खैर रहो भाई, सुबह की तबरीद, रात की शराब जारी हो गई और गोश्त मियां पूरा आने लगा। चूंकि भाई ने वजह मौकूफी और बहाली पूछी थी, उनको ये इबारत पढ़ा देना और हमजा खां को बाद सलाम कहना, ऐ बेखबर जी लज्जत शुर्बे मुदाम मां, देखा हमको यूं पिलाते हैं। दरीबे के बरियों के लौंडों को पढ़ाकर मौलवी मशहूर होना और रसाइल अबू हनीफा को देखना और मसाइल हैजो निफास में गोते मारना और है, और उरफा के कलाम से हकीकत हक़ वहदत वजूद को अपने दिल नशी करना और है। मुशरिक वो हैं जो वजूद को वाजिब व मुमकिन में मुश्तरक जानते हैं। मुशरिक वो हैं जो मुसलमा को नबूवत में खातिमुल मुरसलीन का शरीक गर्दानते हैं। मुशरिक वो हैं जो 9 मुस्लिमों को अबुल आइमा का हमसर जानते हैं। दोज़ख उन लोगों के वास्ते है। मुवाहिद खालिस और मोमिन कामिल हूं, जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह कहता हूं और दिल में ला मौजूदुन इल्लल्लाह ला मौसिरुन फी वजीदुल इल्लाह समझे हुआ हूं। अंबिया सब वाजिबुल ताजीम और अपने अपने वक्त में सब मुफ्तरजुल इताअत थे। मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर नबूवत खत्म हुई। ये खातिमुल मुरसलीन और रहमतुल लिल आलमीन हैं। मक्ता नबूवत का मतला इमामत, और इमामत ना इजमई
बल्कि मिन अल्लाह है, और इमाम मिन अल्लाह अली अलैहिस्सलाम है, सुम्मा हसन सुम्मा हुसैन, इसी तरह ता मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम। बरी जीस्तम हम बरी बगुजरम। हाँ, इतनी बात और है कि अबाहत और जिंदका को मरदूद, और शराब को हराम, और अपने को आसी समझता हूं। अगर मुझको दोजख में डालेंगे तो मेरा जलाना मकसूद ना होगा, बल्कि मैं दोजख का ईंधन हूंगा, और दोजख की आंच को तेज करूंगा, ताकि मुशरिकीन और मुनकरीन नबूवत मुस्तफावी और इमामत मुर्तजवी उसमें जलें। सुनो मौलवी साहब, अगर हक धर्मी ना करोगे और कितमिनान हक को गुनाह जानोगे तो अलबत्ता तुमको याद होगा और कहोगे कि हाँ याद है, जिन रोजों में तुम अलाउद्दीन खां को गुलिस्तान और बोस्तान पढ़ाते हो, और तुमने एक दिन गरीब को 2-3 तपाचे मारे हैं। नवाब अमीन उद्दीन खां उन दिनों में लोहारों में थे। अलाउद्दीन खां की वालदा ने तुमको डेवड़ी पर से उठा दिया था। तुम बाचश्मे पुराब मेरे पास आए। मैंने तुमसे कहा कि भाई शरीफ जादों को और सरदार जादों को चश्म नुमाई से पढ़ाते हैं, मारते नहीं है। तुमने भेजा किया, आइंदा यह हरकत ना करना, और तुम नादिम भी हुए। मियां, मैं बड़ी मुसीबत में हूं। महल सरा की दीवारें गिर गई, पाखाना ढह गया, छतें टपक रही हैं। वो तुम्हारी फूफी कहती हैं, हाय दबी हाय मरी। मियां, दीवान खाने का हाल महल सरा से बदतर है। मैं, देखो, मरने से नहीं डरता, फुकदान राहत से घबरा गया हूं। अच्छा छल्ली है, अब 2 घंटे बरसे तो छत 4 घंटे बरसती है। मालिक अगर चाहे कि मरम्मत करे तो क्यों करे। भाई मैं खुले तो सब कुछ हो, और फिर इस असनाए मरम्मत में मैं बैठा किस तरह रहूं। भाई देखो, अगर तुमसे हो सके तो बरसात तक भाई से मुझको वो हवेली जिसमें वो मीर हसन रहते थे, भाई अपनी फूफी के रहने को, और कोठी में से वो बाला खाना, वो दालाने जीरी जो इलाही बख्श खां मरहूम का मस्कन था, भाई मेरे रहने को दिलवा दो। बरसात गुजर जाएगी, मरम्मत हो जाएगी, फिर साहिब और मेम और बाबा लोग अपने कदीम मस्कन में आ रहेंगे। भाई देखो, तुम्हारे वालिद के इशारो अता के जहां मुझ पर एहसान है, एक एक ये मुरव्वत का एहसान मेरे पायाने उम्र में और भी सही। सुबह यकशंबा 27 जुलाई 1862 ईस्वी। गालिब। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया अब्बास हैदर साहब। ख़वातीन हज़रात, आपने देखा कि बज़ाहिर ये ख़त तवील था, लेकिन इसमें कई बातें जो हैं वो गालिब ने कही हैं। आपने देखा कि इस ख़त की इब्तदा जो है वो करते हैं वो मेरी जान, और उसके बाद वो दिन गिनवाते हैं, और दिन गिनवाने के बाद वो फिर आते हैं कि देखिए, ज़रा गौर करने की बात यहाँ ये है कि अंगीठी में कोयले दहकाकर पास रख लिए हैं, 2 सतरे लिखे और कागज को आग से सेंक लिया।
کیا کروں تمہارے خط کا جواب ضرور. انگیٹھی جلانا، کاغذ کو سینکنا اور مہینہ جولائی کا. یہ غور طلب ہے. اور اس انگیٹھی کو جلا کر کے کاغذ پر لکھ رہے ہیں، پھر اس کو سینک رہے ہیں، اور جواب لکھنا ضرور. میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ غالب کو جب کسی سے کچھ مانگنا ہوتا تھا، کچھ تقاضا کرنا ہوتا تھا، کچھ چاہیے ہوتا تھا، تو وہ ابتدا سے ہی اس کا احساس ہو جاتا تھا ان کے القاب سے، یا وہ جو کچھ لکھ رہے ہیں. اب کچھ خطوط جیسے علائی کے نام ہے، تفتہ کے نام ہے، صدر الدین ازردہ کے نام ہے، یا نواب علائی کے نام ہے، ان کے خطوط کو اگر دیکھیں آپ تو اس کا احساس ہو جائے گا، اس کا اندازہ ہو جائے گا. اور ان خطوط، اس خط میں بھی دیکھیں آپ کہ وہی چیز ہے کہ 50 برس کی بات ہے، الہی بخش خادم مرحوم نے ایک زمین نہیں نکالی. اب اس کی تعریف کر رہے ہیں، مقطع کی بات کر رہے ہیں، اپنے شعر کی بات کر رہے ہیں. ان کا شعر لوگ گا رہے ہیں، اس کو عیب جان رہے ہیں، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ مغنی جو تھی وہ ان کی غزلیں گاتی تھی اور غالب کو خود پسند تھا، اور وہاں وہ خود جایا بھی کرتے تھے. تو یہ بات بھی ہے. اور دوسری طرف وہ کہ بارش کا مہینہ ہے، اور وہ جو ان کا مشہور جملہ ہے کہ ابر 2 گھنٹے برسے تو چھت 4 گھنٹے برستی ہے. اور اخیر میں وہ جو ہے، بالکل اخیر میں ہمیشہ اپنا مطمع نظر بیان کرتے ہیں کہ معاملہ یہ ہے کہ اس حویلی سے وہ شفٹ ہونا چاہتے ہیں، منتقل ہونا چاہتے ہیں، اور وہ ایک خاص حویلی پر ان کی نظر ہے. اور چونکہ یہ علائی کے توسط سے وہ مل سکتی ہے، اس لیے اس طویل خط میں علائی کے حوالے سے بات کرتے ہوئے اخیر میں اپنا مدعا ظاہر کر دیا ہے کہ وہ حویلی دلوا دو، مجھے دلوا دو، اپنی پھوپھی کے لیے دلوا دو، مجھے مت دلواؤ. اور وہ وہاں رہیں گی، اور دوسری مجھے دلوا دو، تاکہ وہ جو ہے سو ان کی، اور پھر جو ہے سو جب جیسے ہی مرمت ہو جائے گا ویسے سو برسات گزر جائے گی اور مرمت ہو جائے گا، پھر صاحب میم اور بابا لوگ اپنے قدیم مسکن میں آ رہیں گے. اور پھر وہ گنواتے ہیں کہ تمہارے والد نے بھی مجھ پر یہ ایسا کیا ہے، اس لیے تمہارا بھی احسان اور صحیح. تو یہ ایک طرح سے موروثی طور پر چلی آ رہی ہے چیزیں کہ آپ کے والد نے بھی یہ کیا ہے تو ہمارے ساتھ بھی یہ کرو. اور اپنے پھوپھی کے رہنے کو جو ہے، اور کوٹھی میں سے وہ بالا خانہ، وہ اپنے جو مانگ رہے ہیں اپنی پھوپھی کے لیے، اور کہہ رہے مجھے چھوٹا سا ایک کونا دے دو. جیسے انہوں نے کہا تھا نا، رمضان کے دنوں کی بات تھی کہ غالب جو ہے اپنے دوستوں کے ساتھ مشروب میں مصروف تھے، اور تو کسی نے پوچھا، کہا کہ میاں ہم نے تو سنا ہے کہ رمضان میں جو ہے سو شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے. تو غالب نے کہا کہ رمضان میں شیطان کو جس کوٹری میں قید کیا جاتا ہے وہ کوٹری یہی ہے. تو اس کوٹری میں ہی وہ تھے. تو وہ ہمیشہ کبھی اپنے لیے کچھ بڑا نہیں کہا انہوں نے، لیکن اپنا مطمع نظر بیان کر دیا. اور یہ تو ہے کہ جولائی میں وہ انگیٹھی جلائے ہوئے ہیں، اور وہ انگیٹھی میں اس خط کو بار بار سینک رہے ہیں کیونکہ وہ گیلا ہو جا رہا ہے، بارش بھی ہو رہی ہے. تو دوستو، اب ہم 3 فنکار سے آپ نے خطوط ملاحظہ فرمائے، اور ان خط کے ذریعے مختلف نکات پر روشنی پڑی، اور غالب کے ذہن کو بھی، غالب کے دماغ کو بھی، غالب کی ضرورت کو بھی ہمیں سمجھنے کا موقع ملا. اور چلیے ہم اپنے آج کے اس نشست کے آخری پڑاؤ کی طرف بڑھتے ہیں. اور آج کی نشست کے آخری خط 2 خطوط کے ساتھ جاوید حسن صاحب تشریف لا رہے ہیں. منشی ہیرا سنگھ اور مرزا قربان علی بیگ خان سالک کے نام خطوط ہیں. 2 خطوط ہیں. ان خطوط کی آپ خود جاوید صاحب ہونہار استاد ہیں، اچھے ریسرچ اسکالر ہیں، ڈرامے پر آپ کا کام ہے، اور ڈرامے پر خوب سوچتے ہیں، خوب لکھتے ہیں، اور ڈرامہ کرتے بھی ہیں، کرواتے بھی ہیں. تو میں جاوید حسن صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ برائے کرم وہ تشریف لائیں، اور غالب کے یہ 2 خط جو منشی ہیرا سنگھ اور مرزا قربان علی بیگ خان کے نام غالب نے لکھے ہیں، ان کی ڈرامائی قرط پیش فرمائے جاوید حسن صاحب. بہت شکریہ سر، نوازش. یہ چاروں خط منشی ہیرا سنگھ اور مرزا قربان علی بیگ خان سالک کے نام 2 چھوٹے خطوط ہیں، میں پیش کرتا ہوں. منشی ہیرا سنگھ کے نام پہلا خط ہے. نور چشم غالب غم دیدہ منشی ہیرا سنگھ کو دعا پہنچے. تمہارا خط محررہ 11 جنوری پہنچا. دورے کا سفر بارے تمام ہوا.
اب جاڑوں کے دن آرام سے کاٹو، گھبراؤ نہیں، سال بھر پڑھائے جاؤ، جب لڑکا شد و بدھ سے آگاہ ہو جائے تب ڈپٹی کمشنر سے ترقی کی درخواست کرنا۔ اگر نائب تحصیلدار ہو جاؤ گے تو رفتہ رفتہ ایکسٹرا اسسٹنٹ ہونے کی گنجائش ہے۔ مدرسے کے علاقے میں تو نوکر نہیں ہو جو بابو پیارے لال کو تمہاری بدلی کا اختیار ہو۔ زنہار میں اس باب میں بابو صاحب سے کچھ نہ کہوں گا، اور نہ یہ خط تمہارا منشی جواہر سنگھ کو دکھلاؤں گا۔ ناحق الجھو کیوں، اس الجھنے سے فائدہ کیا؟ خاطر جمع رکھو کہ رحم گر نہ کند مدعی خدا بکند۔ میں ویسا ہی ہوں جیسا تم دیکھ گئے ہو، اور جب تک جیوں گا ایسا ہی رہوں گا۔ غالب، 14 جنوری 1868۔ دوسرا خط منشی ہیرا سنگھ کے نام یوں ہے: فرزند دل بند سعادت مند منشی ہیرا سنگھ کے حق میں میری دعائیں قبول ہوں، اور ان کے جتنے مطالب و معارف ہیں وہ عنایت الہی سے پورے ہوں۔ بھائی، لب ساحل کی سند پر یہ شعر ہے طالب عاملی کا: مدت آں گدائے خونی دل بود بدخا لے لب ساحل۔ لب بام، لب فرش، لب گور، لب چاہ، لب دریا۔ لب ساحل بمانی کنارے کے ہے، مستعمل اہل ایران۔ لب بام اس مقام کو کہتے ہیں کہ جہاں ایک قدم آگے بڑھائے تو دھم سے انگنائی میں آئے۔ پس لب دریا اس سے سمجھے جہاں سے قدم بڑھائے تو پانی میں جائے۔ لب ساحل وہ ہوا جہاں سے آگے بڑھیے تو دریا میں گریے۔ لب دریا سے پاؤں پانی پر رکھا جاتا ہے جیسا نہانے کے واسطے، اور لب ساحل سے دریا میں کودتے ہیں جس طرح سلطان جی کی باولی میں لب بام سے تیراک کودتے ہیں۔ اسی طرح تیراک جہاں دریا کا پانی نشیب میں ہوتا ہے وہاں کڑاڑی کے کنارے پر سے کودتے ہیں۔ کڑاڑ ساحل اور کڑاڑے کا کنارہ لب ساحل۔ جو صاحب کے لب ساحل کو صحیح نہیں مانتے، جو صاحب کے لب ساحل کو صحیح نہیں جانتے، کیا وہ طالب عاملی کو بھی نہیں مانیں گے؟ اور اس لفظ پر اعتراض کرنے کا سبب یہ ہے کہ ان بیچاروں نے سوائے گلستہ اور بوستہ کے فارسی کی کتاب نہیں دیکھی۔ اگر مدت تک قدمہ کی تصنیفات نظر میں رکھیں گے تو یقین ہے کہ دیکھ لیں گے۔ فقط نجات کا طالب غالب۔ مرزا قربان علی بیگ خاں سالک کے نام پہلا خط یوں شروع ہوتا ہے: والرحمن والطاف خفیہ، خیر و عافیت تمہاری معلوم ہوئی، دم غنیمت ہے، جان ہے تو جہان ہے۔ کہتے ہیں کہ خدا سے نا امیدی کفر ہے۔ میں تو اپنے باب میں خدا سے نا امید ہو کر کافر مطلق ہو گیا۔ موافق عقیدہ اہل اسلام جب کافر ہو گیا تو مغفرت کی بھی توقع نہ رہی۔ چل بھائی، نہ دنیا نہ دین، مگر تم حتی الوسع مسلمان بنے رہو اور خدا سے نا امید نہ ہو۔ ان مع العسر یسرا کو اپنا نصب العین رکھو، در طریقت ہرچے پیشے سالکہ ہے روز۔ گھر میں تمہارے
सब तरह खैर आफियत है। मोहम्मद मिर्जा पंजशंबा और जुमे को दास्तान के वक्त आ जाता है। रिजवान हर रोज शब को आता है। यूसुफ अली खां अजीज सलाम और बाकर और हुसैन अली बंदगी कहते हैं। कल्लू दारोगा कोरेनिश अर्ज करता है, औरों को ये पाया हासिल नहीं कि वो कोरेनिश भी भजा लाएं। खत भेजते रहा करो, वद्दुआ अपनी मर्ग का तालिब गालिब। सुबह दोशंबा 6 सिफर साल हाल 1281 हिजरी 11 जुलाई 1800। मिर्जा कुर्बान अली बेग खां सालिक के नाम ये दूसरा और आखिरी खत। मेरी जान किन अवहाम में गिरफ्तार है, जहां बाप को पीट चुका अब चचा को भी रो। तुझको खुदा जीता रखे और तेरे ख्यालात और इहतिमालात को सूरत वक़ूई दे। यहाँ खुदा से भी तवक्को बाकी नहीं, मखलूक का क्या जिक्र। कुछ बन नहीं आती, अपना आप तमाशाई बन गया हूँ। रंजो जिल्लत से खुश होता हूँ, यानी मैंने अपने को अपना गैर तसव्वुर किया। जो दुख मुझे पहुंचता है कहता हूँ कि लो गालिब के एक और जूती लगी। बहुत इतराता था कि मैं बड़ा शायर और फारसी दा हूँ, आज दूर दूर तक मेरा जवाब नहीं। ले अब तू कर्जदारों को जवाब दे। सच तो यूं है कि गालिब क्या मरा, बड़ा मुल्हिद मरा, बड़ा काफिर मरा। हमने अजराह ताजीम जैसा बादशाहों को बाद उनके जन्नत आरामगाह अर्श नशीमन खिताब देते हैं, क्योंकि ये अपने को शाह कलमरो सुखन जानता था। सकर मुखिर और हाविया जाविया खिताब तजवीज कर रखा है। आइए नजबुद्दौला बहादुर, एक कर्जदार का गरेबान में हाथ, एक कर्जदार भोग सुना रहा है। मैं उनसे पूछ रहा हूँ, वजी हजरत नवाब साहब कैसे? ओगलान साहब, आप सुलजूकी और अफरासियाबी हैं, ये क्या बेहुरमती हो रही है? कुछ तो उकसो, कुछ तो बोलो। बोले क्या? बेहया, बेगैरत, कोठी से शराब, गंधी से गुलाब, बाजार से कपड़ा, मेवा फरोश से आम, सर्राफ से दाम, कर्ज लिए जाता है। ये भी तो सोचा होता, कहाँ से दूंगा? बहुत शुक्रिया। वाह, बहुत इसमें कोई शुक्रिया। तारीख और वो नहीं है दर्ज। नहीं है इसमें तारीख और ये खात्मा भी नहीं है। शुक्रिया जावेद हसन साहब। दोस्तों, आपने देखा कि ये जो आखिरी खत गालिब का अभी जावेद हसन साहब ने खैरत फरमाया, कितना दिलचस्प खत है। और गालिब के जिंदगी के हवाले से जो उनके हम लोग अक्सर पढ़ते रहे हैं कि वो मकरूज रहे, उनको कर्ज अदा करने के लिए पैसे नहीं थे और एक कर्ज अदा करने के लिए दूसरा कर्ज लिया करते थे। और ये किस तरह से इस खत में उन तमाम का जिक्र किया है और खुद अपनी बेहुरमती, उन पर जो जुल्म हो रहा है या उन पर जो कर्जदार आकर के बार बार तकाजा कर रहे हैं, उस हवाले से किस दिलचस्प अंदाज से गालिब ने इस खत में पेश किया है कि गालिब के एक और जूती लगी। बहुत इतराता था कि मैं बड़ा शायर और फारसी दा हूं। तो ये गालिब खुद अपनी जबानी ये बात कह रहे हैं और इनडायरेक्टली वो अपने आप को बड़ा शायर और फारसी दा कह रहे हैं। ये दूसरा नहीं कह रहा है, ये खुद को वो कह रहे हैं कि मैं बड़ा शायर हूं और फारसी दा हूं। ये अब पहले सुतूर में हमें देखना चाहिए इन खत में कि वो ये कह रहा है कि बहुत इतराता था कि तू बड़ा शायर और फारसी दा है। तो है वो गालिब अपने आप को वो कह रहा है। जैसे गालिब ने ये कहा कि मेरी शायरी का असल रंग और असल कमाल देखना हो तो मेरी फारसी शायरी में देखो। और ये
उनको मालूम था कि फारसी जानने वाले आज से 100 साल 200 साल बाद जो है कम लोग होंगे, तो उर्दू शायरी पढ़कर ही सर धुनेंगे और ये कहेंगे कि उर्दू शायरी इतने कमाल की है तो फारसी शायरी का क्या जवाब नहीं होगा और क्या बात होगी। तो उनको जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा गालिब की अहमियत बढ़ती जाएगी, क्योंकि जितनी हम अक्सर अक्सर ये होता है कि जो बातें हमारी समझ में नहीं आती हैं, ऐसा लगता है कि अच्छा वो बहुत बड़ी बात होगी, बहुत मार्के की बात होगी, या हमसे ऊंचे आला बातें होंगी, इसलिए हमारी समझ में नहीं आई है। जरूरी नहीं है कि ऐसा हो कि जो हमारी समझ में नहीं आए वो बड़ी आला बातें हों, लेकिन गालिब के साथ ऐसा नहीं है। गालिब के एक एक शेर को पढ़ते किसी को सुनिएगा तो देर तक सर धुनिएगा। और उनके यहाँ जो मानी की तहदारी है, कसीरुल जहत मानी उनके यहाँ है। यही वजह है कि जितनी शरहें गालिब की शायरी के लिखी गई, दूसरे किसी शायर के नसीब में ये नहीं आई है। कि बाजार में अभी 32-35 शरहें मौजूद हैं, और न जाने कितनी शरहें और लिखी गई जो तज़किरों में और तनकीदी किताबों में और शरहें हैं, जो बहुत सी शरहें मौजूद नहीं है। उसी तरह से गालिब के खुतूत का भी हमें मुताला करके उसमें जो बहुत गहरी बातें हैं, उसमें जो बहुत सारे फारसी के जुमले हैं, फारसी के अशार हैं और फारसी के खुतूत के भी इसमें हवाले हैं, उस पर उसका भी हमें मुताला करना चाहिए। और ये इस तरह से जो खुद को उन्होंने तज़हीक आमिल खत लिखा है कि जैसे मैं कर्जदार हूँ और कर्जदार आता है, कोई गरिमा पकड़ता है और कोई ये जूती मारता है, तो इसके पीछे का जो कर्ब है, इसके पसे पुष्ट जो बातें हैं, उसको हमें डिकोड करना चाहिए, उसको हमें उस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। और इसलिए अब फिर से एक बार ज़रूरत आ गई है 21वीं सदी में कि इनके खुतूत का न सिर्फ ये कि असर नौ मुताला करें, बल्कि उस मुताले से उसका निचोड़ पेश करने की भी कोशिश करें और इसकी नई तदवीन करने की भी कोशिश करें। शायद कहीं कहीं कभी ऐसा लगता है कि हिजरी को ईस्वी में तब्दील करने में कुछ गलती हो गई है, कुछ सहव हो गया है, तो उसका भी अजाला हो जाएगा और गालिब की अजमत और गालिब की तफहीम में फिर से नया बाब खुलेगा। और इन खतूत की क़िरत से न सिर्फ ये कि हमारे फनकार, बल्कि हमारे वो सामे, वो नाजरीन जो हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, उनके भी ज़ौक़ व शौक़ में इजाफा होगा। वो इन खतूत का मुताला करें, इसकी तफहीम में जो भी उनको लगता है कि जिनसे मदद ली जा सकती है, उनसे मदद लें। खुद हम सब ड्रामा ग्रुप, गालिब इंस्टीट्यूट, जो एक गालिब के हवाले से सबसे बड़ा इदारा है हिंदुस्तान का ही नहीं बल्कि मुझे लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा इदारा है, कि जितनी किताबें यहाँ मौजूद हैं, जितने मखतूतात यहाँ मौजूद हैं और जितने लोग इनसे वाबस्ता हैं, उनसे मदद ली जा सकती है। और गालिब के तफहीम की असर नौ, उनके खतूत की असर नौ क़िरत के बाद या सुनने के बाद उसके मुताले की ज़रूरत है और उससे वो करना चाहिए हमारे नाज़रीन और सामीन को। बहुत शुक्रिया मैं अपने चारों फनकारों का अदा करना चाहूँगा कि आपने जिस तरह से इनकी तैयारी की और जिस खूबी से आपने इसकी ड्रामाई क़िरत की, आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। मैं अपने तमाम जो हमारे नाज़रीन फ़ेसबुक पर लाइव देख रहे हैं, उनका शुक्रिया कि उनके लिए ही हम ये कर रहे हैं और यकीनन उनके मशवरे हमारे पास जो भी आते हैं, कुछ तो लाइव मशवरे अभी ही आ जाते हैं और कुछ बाद में भी आते हैं, जिसकी हम कोशिश करते हैं कि उसको सामने रख कर के अगले प्रोग्राम की तैयारी करें, अगली क़िस्त की तैयारी करें। वो नाज़रीन भी जो यूट्यूब पर हमें बाद में देखते हैं या फेसबुक पर भी हमें बाद में देखते हैं, उनका भी शुक्रिया। और सबसे ज़्यादा शुक्रिया मैं गालिब इंस्टीट्यूट, हम सब ड्रामा ग्रुप, गालिब इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर जनाब डॉक्टर इदरीस अहमद साहब, अख्तर जलील साहिबा, प्रोफेसर सदीक रहमान किदवई साहब, सेक्रेटरी गालिब इंस्टीट्यूट, और गालिब इंस्टीट्यूट के उन तमाम कारकुनान का यहाँ जैसे मुश्ताक साहब हैं और दूसरे लोग जो इस प्रोग्राम को सामने लाने में हमारी मदद करते हैं, उन तमाम लोगों का शुक्रिया। हम अपने नाजरीन की जानिब से भी, अपने फनकार की जानिब से भी और ख़ुद मैं अपनी जानिब से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनके हवाले से, उनकी मदद से और उनकी तहरीक पर हम इस प्रोग्राम को महीने में 2 बार यानी पहली तारीख और 15 तारीख को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। इंशाअल्लाह फिर हम 1 दिसंबर को आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आपके मशवरों का इंतज़ार रहेगा। मैं गालिब इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर जनाब डॉक्टर इदरीस अहमद साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो हम सब ड्रामा ग्रुप की जानिब से, गालिब इंस्टीट्यूट की जानिब से आप तमाम लोगों का बाज़ाब्ता शुक्रिया अदा करें। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर मोहम्मद काजिम साहब। माशाल्लाह जिस तरह से आपने इस प्रोग्राम को पूरा
ترتیب دیا ہے اور جس طرح سے آپ اینکرنگ کرتے ہیں، جس طرح سے آپ اس کو نظم و نسق کو اس کو چلاتے ہیں، واقعی میں آپ سب سے زیادہ مبارکباد کا مستحق ہیں. اور تمام ہمارے فنکار عباس بھائی، سعدیہ رحمان صاحبہ، محمد ناصر صاحب، جاوید حسن صاحب، ماشاءاللہ یہ ایک نگینے ہیں، ہیرے ہیں ہمارے اس پروگرام کے. اور آج تک جتنے بھی ہمارے پروگرام ہوئے ملاقات ایک فنکار سے، اس کے بعد میں 2 پروگرام اور ہوئے تھے، سب سے زیادہ اس پروگرام کو جو ہے پسند کیا جا رہا ہے. اور ابھی گزشتہ ایک ہفتہ پہلے ہم لوگوں نے ایک غالب انسٹیٹیوٹ کے سیمینار کیرلا میں منعقد ہوا تھا، کالیکٹ یونیورسٹی میں. وہاں آپ یقین کیجئے کم از کم 20 لوگوں نے مجھ سے جو تھا اس سلسلے میں گفتگو کی کہ بھائی ہم لوگ اس کے پروگرام کو دیکھتے ہیں، لائیو اس میں شامل ہوتے ہیں اور بہت پسند کرتے ہیں اور بہت استفادہ بھی کر رہے ہیں وہ اس سے. اور دیکھیے غالب انسٹیٹیوٹ کی جانب سے 5 جلدوں میں خطوط غالب کی اشاعت ہو چکی ہے اور اس کا انتخاب بھی بہت جلد منظر عام پائے گا. پروفیسر صدیق الرحمن قزوئی صاحب منتخب کر رہے ہیں، اس کے خطوط کی ترتیب دے رہے ہیں. بہت جلد یہ انشاءاللہ یہ جو دسمبر میں ہمارا سیمینار ہوگا، 20 دسمبر کو اس کا اجرا ہوگا. اور غالب انسٹیٹیوٹ کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس نے 2 مرتبہ بین الاقوامی سیمینار غالب کے خطوط پر منعقد کیے ہیں. ایک 2007 یا 2008 میں ہوا تھا اور ایک ابھی ہم نے سلچر میں جا کر بیاس صاحب میں بین الاقوامی سیمینار غالب کے خطوط پر ہی ہم نے وہ سیمینار منعقد کیا تھا. تو میں اس یقین کے ساتھ کہ جو بقیہ ہمارے ایپیسوڈ ہیں وہ بھی بہت شاندار رہیں گے جس طرح سے لوگوں نے پسند کیا ہے. میں چاروں فنکار کا، جناب عباس حیدر صاحب، محمد ناصر صاحب، جاوید حسن صاحب، سعدیہ رحمان صاحبہ جو کہ بہت ہی سینئر آرٹسٹ ہیں، اور محمد کاظم صاحب، ہمارے میرے ساتھی مشتاق صاحب، اسامہ صاحب بھی ہمارے ہر پروگرام میں شامل ہوتے ہیں. اور لائیو جتنے بھی ہمارے اس پروگرام کو دیکھتے ہیں ہندوستان اور ہندوستان سے باہر، سبھی کا بہت ہی شکر گزار ہوں، مشکور و ممنون ہوں. اور انشاءاللہ آئندہ ہماری ملاقات ہوگی 1 دسمبر کو. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ سر. آداب. آداب. شکریہ بہت. شکریہ.